ہمارے پاس ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کے بطن سے ایک نئی پی ڈی ایم وجود میں آ رہی ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ ایک پی ڈی ایم پارلیمان کے اندر ہوگی اور ایک پی ڈی ایم پارلیمان کے باہر ہوگی، اور یہ آہستہ آہستہ نئی صف بندی ہو رہی ہے اپوزیشن کے بینچوں میں، اور اس میں مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان وہ ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر رہ کے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے۔ جیسا ایک تو براڈ شیٹ کی بھی رپورٹ آئی ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ تاثر تو یہی تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا بالکل 100% استعفیٰ دینے سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی پہنچے، پیغام رسانی، اور کیا پیغام پہنچایا، میڈیا کے سامنے گفتگو کیا کی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ آ چکی، وزیر اعظم کو موصول ہو چکی۔ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی وزارتوں نے، موجودہ حکومت کے محکموں نے براڈ شیٹ کمیشن کے سربراہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے بقول انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا، تعاون نہیں کیا، تو کیا گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے لوگ ابھی بھی موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں بھی موجود ہیں؟ تو اس میں کوئی شبہ ہے آپ کو؟ تو براڈلی سپیکنگ تو پھر براڈ شیٹ کمیشن نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے اگر تو ان بتا کو دیا۔ حقائق ہی نہیں بتائیں گے تو یہ تو میرے ان کو 2 4 5 کو پکڑ کے اندر کرتے فار نان کوآپریشن۔ کمیشن آف انکوائری جو ہے کسی قاعدے قانون کے تحت بنی ہوئی ہے نا، جی ہاں۔ تو وقت کا اور پیسے کا تو بربادی کا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ بہت ہی بری حالت ہے۔ مجھے تو یہ شبہ ہے اگر اسی طرح کے حالات رہے اور مجرموں پر، چوروں ڈاکوؤں پر ہاتھ نہ ڈالا گیا تو آپ کو ملک کو فوج کے حوالے کرنا پڑے گا، ایمرجنسی لگانی پڑے گی، اور آئین اور قانون کے دائرے میں جو جو اقدامات ہیں نا 4 5 وہ کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ ڈیلے کرتے جائیں گے آپ تو پھر اس سے بھی کام نہیں بنے گا۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے وزارت قانون نے ریکارڈ نہیں دیا، اٹارنی جنرل آفس نے ریکارڈ نہیں دیا، لندن ہائی کمیشن پاکستان نے ریکارڈ نہیں دیا، بلکہ $15 ملین کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا۔ نوٹس تک، وہ نوٹنگ جو ہوتی ہے وہی غائب کر دی، وہ $15 ملین کی، اور ایک پھر یہ ہے کہ فراڈ کمپنی کو پیمنٹ کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کدھر جائیں گی؟ وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کر دی ہے، تو کیا کوئی پکڑا جائے گا یا پھر؟ آپ ابھی تک کتنے پکڑے ہیں آپ نے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہی چلتا رہے گا؟ نہیں، چل نہیں سکتا یہ نا، یہ میں اسی لیے آپ سے لڑائی کرنے آیا ہوں آج۔ آپ آئے ہیں، بالکل مطلب ہے کہ یہ بیٹھے ہیں کہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جناب ملزمان جو ہیں یا جو انکوائریز فیس کر رہے ہیں یا جن کے گھپلوں میں، لوٹ مار میں کسی نہ کسی حوالے سے نام آئے ہوئے ہیں، ان کو پیشی کے لیے بلایا گیا اگست میں، تو ادھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ آج انہوں نے باقاعدہ دھمکیاں دے دی ہیں۔ تو پہلے بھی دھمکیوں کا فائدہ پازیٹیو نکلا تھا نا، ان کے حق میں نکلا۔ دھمکیوں کا فائدہ اگر آپ کے حق میں نکل رہا ہے تو آپ اس کے بعد مزید دھمکیاں دیں گے، تو دھمکیاں تو ان کو سوٹ کر رہی ہیں۔ اور آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ فضل الرحمان صاحب بیچ بچاؤ کرا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سالسی کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بی بی پہ جاؤ، اور اسی بھی نال ہے، میرے بھی مدرسے جڑے نے حاضر نے۔ اب یہ تصادم اور تشدد کی راستے پر اپنا، آج آپ ان کا ایک جو صاحب ہے وہ ان کا بیان دیکھ لیں۔ اچھا، ایک دلچسپ چیز آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ کمیشن نے عظمت سعید شیخ صاحب، انہوں نے کیا کیا ہے، سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ، وہ 10-12 جو بکسے آئے تھے رات کی تاریکی میں، وہ ان تک تو وہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ بکسے ہیں سیل بند، ان کو کھولا نہیں گیا۔ اور نیب نے، اچھا جی ایک بات بتاؤں، نیب نے مکمل تعاون کیا ہے۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، چیئرمین نیب کو، انہوں نے براڈ شیٹ کمیشن کے ساتھ مکمل 100% کوآپریٹ کیا۔ He was not guilty، نہ اس کی ٹیم۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک صرف واحد نیب نے کوآپریٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہی بتایا کہ یہ آپ کا اسٹرانگ روم ہے، اسٹور روم ہے، یہ ڈبے پڑے ہیں، سیلڈ ہیں، اور اس میں اچار پڑے۔ تو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کیا کیا، ان کی تصویریں لی گئیں، اور تصویریں لے کے
یہ کمیشن کی رپورٹ میں لگا دی گئی ہیں کہ یہ ڈبے پڑے ہیں، $60 ملین کہاں گیا؟ وہ ان ڈبوں میں بند ہے۔ اب اگلا کام جو ہے وہ حکومت کا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا ہے، ان کی کابینہ کا ہے اور ہمارے حکومتی اداروں کا ہے، ریاستی اداروں کا ہے کہ وہ کس حد تک آگے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تصویروں تک انہوں نے سارے یہ دکھا دیا۔ لیکن جناب صابر شاکر صاحب، جب آپ کو پتہ یہ ریکارڈ ہے اور اس میں ساری چیزیں اور شواہد موجود ہیں، تو آپ آرڈر لے کے وہاں ان کو توڑ کے سیل تو وہاں سے ریکارڈ جو ہے ڈی سائفر کر کے باہر لاتے۔ میرا خیال ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے بہترین کام کیا ہے۔ ان کو جتنی وہ دی گئی تھی ٹی او آرز کے تحت جتنا اختیار دیا گیا تھا، اس حد تک انہوں نے اتنا کام کر کے باقی آگے اگر گورنمنٹ کی ول ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی اور اسٹیٹ آف پاکستان جہاں کی تک ول ہے، وزیر اعظم کا یعنی میرا خیال ہے چوروں ڈاکوں کے بارے میں ان کا کوئی کمپرومائز یا ان کو ضرور رعایت دینے کا یا ان پر کوئی نظر انداز کرنے کا میرے اندر تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی شبہ نہیں ہے کہ ہی از آل آؤٹ فار کیچنگ دی تھیوز۔ اچھا مزے کی بات سن، لیکن ہو نہیں رہا۔ یہ آپ کیا موقف ہے؟ جی ہاں، کیسا ہو نہیں رہا؟ باتوں سے تو نہیں پکڑے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے صدر لطیف کھوسہ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر ان ڈبوں کو ہاتھ لگایا نا تو یہ آئین شکنی ہوگی۔ آئین شکنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان ڈبوں کو آپ نے کھولا تو یہ آئین شکنی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 وہ وجہ کس طرح سن لیں ذرا، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، ذرا سنائیے گا جی آئین شکنی اور آرٹیکل 6۔ لطیف کھوسہ، ڈبل جیپرڈی میں آئینی طور پر اس چیز کو نہیں کھولا جا سکتا یا دوبارہ ٹرائی کیا جا سکتا یا دوبارہ پروسیکیوٹ کیا جا سکتا، جس میں واضح طور پر فل ڈریس ٹرائل کے بعد بریت ہو چکی ہو۔ تو نیب ہی اس میں، نیب کا ہی وہ ریفرنس تھا، آئینی طور پر ہی بندش ہے۔ آئینی طور پہ بندش ہے، اگر اس کو کھولا گیا تو یہ آئین سے انحراف ہوگا۔ آئین سے انحراف آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور اگر ان ڈبوں کو کھولیں تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ نہیں، پر یہ تو بہت بڑے کرمنل یعنی کیا لا کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے بات تو سن لینا، اگر ان کا موقف دیا تو پھر ہمارا بھی سن لینا۔ جی بائی کرائم جو ہے نا 300 سال بھی ہو جائے تو وہ ری اوپن ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یعنی جہاں کرائم ملوث ہے، یعنی کوئی قتل کر کے اگر 40 سال ہو گئے، 100 مال مسروقہ جب بھی مل جائے، جی بھی جب بھی آپ کو کھرا کسی طرف کیا اگر وہ بکسے کھل جاتے ہیں اور $60 ملین سن کے اور کئی اور $1 بلین جو ہے وہ بھی نکلنے والے ہیں ابھی تو آپ کو اس کا اندازہ ہے خاص، لیکن ہو نہیں رہا، سلو ہے، ہو نہیں رہا۔ نیب جو ہے وہ اپنا مطلب ہے کہ کام کرتی اور ایف آئی اے اصل میں کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو، کمزوریاں دکھائی گئی ہیں، کمزوریاں دکھا رہے ہیں۔ جب تک آپ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلیں گے تب تک پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے اور ایک ایک کر کے، میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ایک دفعہ پھر آپ کو کوڑا، جنہوں کہی تھا نا پنجابی سے کوڑا کوٹ کرنا پڑے۔ وہ کوڑا کوٹ میں نظر نہیں آ رہی، مجھے تو آ رہا ہے رائٹنگ آن دی وال۔ پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا اف دس کنٹینیوز، اگر اداروں کے اوپر حملے ہوں گے، اگر آپ جتھے بنا کے جلوس بنا کے اعلان کریں گے کہ ہم نے فلاں دن پیشی ہے اور ہم آ رہے ہیں اور جلوس لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے وہاں سے بھی بندے آئیں گے اور یہاں سے بھی آئیں گے اور ہم حملہ کریں گے، اگر آپ حملہ کروانا چاہتے ہیں اداروں پر تو پھر کروا لیں۔ اگر آپ نے اس دفعہ بھی کارروائی نہیں کرتے اور یو ڈو ناٹ اسٹاپ پیپل فرام اٹیکنگ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی جو ادارہ بنا ہوا ہے نیب، اس پر آپ حملہ کراتے ہیں لاہور میں، تو کیا میسج جائے گا؟ پہلے بھی کروایا، پہلے کیا میسج گیا؟ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ کون سا مطلب آپ اس کو کوئی لائٹلی لیتے؟ بالکل ختم۔ دیکھیں جو اس وقت ہمارا ریاست کا موڈ ہے نا، ریاست کو ہم بہت کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ ریاست کبھی کمزور ہو سکتی ہے تو کر رہے ہیں نا ہم، یعنی جو پلیئرز ہیں وہ چشم پوشی کر رہے ہیں یا ڈیل دے رہے ہیں یا کسی خاص اپرچون مومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پلے اپوزیشن کے کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں آپ کو یہ صاف کہہ دوں، صرف فیک چیز ہے، ایکسٹرنل پریشر، انٹرنلی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ایکسٹرنل پریشر فار ادر ریزنز،
ناٹ فار پی ڈی ایم اور یہ کہ جی ان کو ہاتھ نہ لگاؤ یا چوروں ڈاکوں کو نہ چھیڑو، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جو پریشر ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے یہ ختم ہو، کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بند ہو، اور دونوں اور بلکہ تیسرا فریق بیٹھ کے بات چیت کرے. اور جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑے واضح اشارے کیے ہیں کہ وی آر ناٹ اورس ٹو نیگوشیشنز. آپ نے اب دیکھا یو اے ای بھی، سعودی عربیہ بھی، ٹرکی بھی، کئی ممالک جو ہے یورپ امریکہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ آگ کے منہ میں جو جا رہا ہے اس کو روکا جائے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. نہیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے. ماسکو میں بھی اتنی بڑی اہم ترین کانفرنس ہوئی افغانستان پہ، اس میں انڈیا نہیں تھا، باقی سب تھے. آپ کا یہ نہیں، یہ خدشہ ہے کہ یہ اب چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کے صرف نعرے ہیں، کرنا کسی نے کچھ نہیں. ہاں نعرے، یہ ہے نعرے. میں ایسے ایگری نہیں کرتا. چلیں انشاءاللہ. میں ابھی بھی توقعات ہے مجھے اس لمحے تک. آپ کو ہیں لیکن مجھے نہیں. میں کہتا ہوں یہ سارا صرف آئی واش کلوزنگ سیریمنی. اسٹل بلیوز ہو؟ یس آف کورس 100%. موسٹ انفارچونیٹ. آئی ایم شیور 100%. نہیں پھر آپ معاف کرنا، اگر عمران خان حکومت باقی جو چھوڑے چیزیں، اگر چوروں ڈاکوں کے نہیں ان پر ہاتھ ڈالتے، ان سے ریکوری نہیں کراتے، اور ملک کا پیسہ جو لوٹ کے باہر جا رہا ہے اس کو نہیں رکاوٹ ڈالتے، اور ان کے ہوتے ہوئے ان جیسے دیانتدار پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے بھی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور عظمت سعید جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، اینڈ ہی از اے گریٹ جج اور پیٹریاٹ پاکستانی، عظمت سعید نے اپنا کام کر کے دکھایا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کام اور آپ بھی متفق ہے تو پھر وزیر اعظم کا تو جواز ہی ختم ہو جائے گا. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Kelowna Disney